اے میرے دوستو، یہ خوف ہے، یہ ایمان ہے۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی ایسا دل عطا کرے۔ ہمارے دلوں پہ بڑی زنگ لگ گئی۔ ویسے صحیح بات بتاؤں، اگر قبر کے حالات پتہ چل جائیں تو ہم سب لوگ ان سے زیادہ روئیں گے۔ ایسی اندھیری ہے قبر۔ میں نے آپ کو زیادہ دل لگتا ہو نا دنیا میں تو پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ جاؤ، لاشیں پڑی ہیں چرنے کے لیے، چیرنے والے کے پاس وقت نہیں ہے، وہ کہتا کل آنا، اور کل کو وہ، اب تو پہلے تو وہ چیرتے تھے چھینی ہتھوڑی سے، اب وہ ان کے پاس گلینڈر ہے۔ گلینڈر انگلش میں ایک فلسفی ہے، اس کو کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ۔ یہ میں کوئی انگلش بول نہیں رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات بولنا ضروری تھا تو بول رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ اردو بولنے والوں کے سامنے انگلش بولنا یہ حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ جو فلسفہ ہے اس کا مطلب یہ کہ ایک دم کچھ نہیں ہوتا، ایک دم کوئی حافظ نہیں بنتا۔ ایک حافظ کتنی محنت سے بنتا ہے؟ آپ کا اگر بچہ بنا ہوتا تو آپ کا احساس ہوتا کہ وہ بچہ جو بالکل اپنے 8 9 10 سال کی عمر میں گھر سے چلا گیا، اس کے کھیلنے کے دن تھے تو پھر اس نے مدرسے میں پریشانیاں اٹھانا شروع کر دی۔ جب میں آج بھی کسی 8 اور 9 اور 10 سال کے بچے کو مدرسے میں کپڑے دھوتے دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا بچپن یاد آتا ہے، اور اس کے باپ کے دل پہ کیا گزری، اس کی ماں کے دل پہ کیا گزری۔ تب کہیں جا کے ایسے ہی تھوڑی تاج پہنایا جائے گا، تاج تبھی تو پہنایا جائے گا جب پہلے پریشانی اٹھاتے ہیں۔ ایک دم کوئی حافظ، ایک دم کوئی عالم، عالم کی پوری زندگی اسی میں لگ جاتی ہے، ایک انجینئر کی پوری زندگی اسی پہ لگ جاتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا میں آپ کے قریب کر دیتا ہوں ذہن کے۔ 1 2 گٹکا کھانے سے اگر کینسر ہوتا تو کوئی نہیں کھاتا، اس کے لیے 15 20 سال محنت کرنا پڑتی ہے، تب کہیں جا کے آپ کو رزلٹ سامنے آتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب آپ کو کینسر ہو گیا ہے، منہ میں آپ کے کیڑے پڑ گئے، اب آپ نے جو ہے نا بڑا پریشانی آپ کے ساتھ آ گئی، تو وہ کہتا ہے میں گٹکا چھوڑ دوں گا۔ ڈاکٹر کہتا ہے اب گٹکا کیا چھوڑو گے، اب تو دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا، اب گٹکا چھوڑ کے کیا کرو گے؟ 1 2 سگریٹ پینے سے کوئی کسی کو دل کا دورہ نہیں پڑتا، لمبی چین اسموکنگ کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے ایک دن بھڑاکا پھوٹتا ہے۔ ایک دم کسی کو جو ہے نا، ایک دم کسی کی طبیعت خراب نہیں ہوتی، اس کو بڑی بدپریزی کرتا ہے، تب کہیں جا کے ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ سمجھ لیجئے کہ بغیر ایک دم کچھ نہیں ہوتا، بلکہ میاں اس کا ایک پوچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ نہ کوئی انجینئر ایک دم بن سکتا ہے، نہ کوئی کرکٹر ایک دم بن سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میاں کوئی ایک دم اختر رضا اظہری تاج الشریعہ بن گیا تو یہ اس کی حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ بلکہ 15 سال حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیا، ان کی نظر کا فیض پایا، نظر مفتی اعظم پڑی۔ خود فرماتے ہیں مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں، پہلے مفتی اعظم کی نظر پڑتی ہے تب کوئی اختر رضا بنتا ہے، اور جب اعلیٰ حضرت نظر ڈالتے ہیں اور دعاؤں میں مانگتے ہیں تب اللہ کسی باپ کو مفتی اعظم جیسا بیٹا عطا کرتا ہے۔ اور میاں جب علامہ نقی کی نظر پڑتی ہے اور جب آل رسول کی نظر پڑتی ہے تب اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی مجدد اعظم بن کے دنیا کے سامنے متعارف ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی علاء الدین صابر کلیری نہیں بنتا، اس پہ پہلے فرید الدین نظر ڈالتے ہیں، بناتے ہیں، سجاتے سوارتے ہیں، پھر کوئی صابر علاء الدین بنتا ہے، کوئی نظام الدین بنتا ہے۔ ایسے ہی کوئی معین الدین چشتی نہیں بنتا، پہلے اس پہ نظر پڑتی ہے عثمان ہارونی کی۔ ایسے ہی کوئی عبد القادر جیلانی نہیں بنتا، پہلے ماں ام الخیر ہوتی ہے، باپ اس کا ابو صالح ہوتا ہے، پھر کہیں جا کر کے اس کو جو ہے وہ پھر کہیں جا کر کے کوئی عبد القادر بنتا ہے۔ یوں ہی کوئی حسین نہیں بنتا، پہلے ماں فاطمہ ہوتی ہے، باپ علی ہوتا ہے، نانا مصطفیٰ ہوتے ہیں، پھر حسین۔ یزید بنتے ہیں لوگ آج بھی کوشش سے، اور حسین بنتے نہیں، خدا بناتا ہے۔ حسین بنتے نہیں،
اب ان ناچنے گانے والے کے ناچنے والی کے گھر پر, یہ ڈرامہ دیکھنے والی کے گھر پہ, سیریل کی غلام عورت کے گھر پہ اچھے بچے پیدا نہیں ہوں گے. یہ جو دیکھ رہی ہیں ویسے ہی بچے پیدا ہوں گے. یہ اگر ڈانس دیکھیں گی تو ڈانس کا اثر ہوگا, یہ اگر فلم دیکھیں گی تو فلم کا اثر ہوگا. وہ ایک صاحب کہتے ہیں صاحب ذرا غور کرو, ابھی کچھ دنوں پہلے ہارورڈ یونیورسٹی نے ایک تجربہ کیا. انہوں نے 27 سال تجربہ کیا اور انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ بچہ ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوتی پاگل ہوتا ہے, یعنی مینٹلی ڈسٹرب پیدا ہوتا ہے, اپائج پیدا ہوتا ہے ذہنی طور سے, یہ کون بچے ہوتے ہیں. انہوں نے 27 سال ریسرچ کرنے کے بعد بتایا کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ وہ بچے ہیں جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ نے ماں کو مارا. اب پریگننٹ عورت کو ایک آدمی نے مارا, وہ سمجھ رہا تھا میں اپنی بیوی کو مار رہا ہوں, مگر وہ بے وقوف یہ کر گیا کہ اپنی بیوی کے اوپر نہیں بلکہ اپنے ہونے والے بچے کے دماغ پہ اس کا اثر ہو گیا. اس جاہل کو یہ کیا پتا کہ اس تو نے حاملہ عورت کو پہ جو ہاتھ اٹھایا ہے اس کی نحوست کتنی خطرناک بیٹھے گی. اللہ جا ذرا غور کریں آپ, ایک آدمی جو اپنی بیوی کو مارتا ہے اور ان بے شرم کو یہ پتا نہیں کہ بچے چھوٹے چھوٹے جب تمہاری لڑائی کو دیکھتے ہیں تو اتنا برا اثر ہوتا ہے کہ مرتے دم مر جاتے ہیں مگر اس ڈر سے باہر نہیں نکل پاتے. آپ کے بچے رونے لگتے ہیں, آپ اپنی بیوی کو مارتے, شرم نہیں آتی بچوں کے سامنے یہ بدتمیزی کرتے ہوئے, بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے, بیوی کو مارتے ہوئے. ذرا غور تو کریں آپ, ذرا غور کریں. عورت جب پریگننٹ موومنٹ میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو ڈاکٹر اس سے کہتا ہے اگر تم یہ چاہتی ہو کہ آئرن بچے کے اندر بڑھے تو ایسا کرنا کہ زیادہ تم آئرن کی چیزیں کھانا, یعنی زیادہ تم کھانا سیب اور زیادہ کھانا آپ ایسا کہ زیادہ جو ہے وہ بادام کھانا. اگر تم اپنے بچوں کو طاقتور بنانا چاہتی ہو, اگر قوت دافعہ زیادہ بنانا چاہتی ہو, ایسا کرنا وٹامن ڈی کی چیزیں کھانا. اب جب کھاؤ گی تم تو اس پہ اثر تمہارے بچے پر ہوگا. اگر تم یہ چاہتی ہو وٹامن سی بڑھے تو لیمو اور سنترا کھانا. اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کا بنایا ہوا سیب, سنترا, انار, امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ حضرت سیدہ رابعہ بصری کہتی تھی جب کوئی عورت ان کے پاس آتی تھی حاملہ پریگننٹ تو اس سے کہتی تھی دیکھ بہن میں تجھے ایک بات سمجھا رہی ہوں, آج کے بعد تجھ سے رابعہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے نہ جھوٹ بولنا, نہ کسی کی غیبت کرنا, نہ نماز چھوڑنا. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ تیرے پیٹ میں نبی کی امانت پل رہی ہے, نبی کی امت کی امانت پل رہی ہے. اگر تو آج جھوٹ بولے گی تو تیرا بچے کے اندر اثر پہلے ہو جائے گا, تیرا بچہ پیدا بعد میں ہوگا, اثر پہلے ہو جائے گا. لہٰذا تو آج کے بعد کبھی کوئی برا کام نہ کرنا. اور فرماتی تھی عورت کی دعا سب سے زیادہ قبول تبھی ہوتی ہے جب وہ پیٹ سے ہوتی ہے, اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے, اس وقت اللہ اس کی دعائیں بہت قبول کرتا ہے. تو کیا دعا مانگنا چاہیے؟ تو بتاتی تھی ہاتھ اٹھایا کرو عورتوں اور دعا یہ کیا کرو, اے اللہ تو نے میری گود تو بھری ہے مگر میرے پیٹ میں بچے پلنے والا بچہ, میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ, میرے مالک ایسا میرا اپنا فضل کرنا کہ میرا پیٹ کا بچہ جہنمی نہ بنے جنتی بن جائے, بے نمازی نہ بنے نمازی بن جائے. سیدی حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتے وقت نبی پر درود پڑھتی ہے اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے. اچھا اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے. مگر آج کی عورتوں کو اس کی کوئی فکر نہیں, نہ مردوں کو اس کی فکر ہے. ان کے بچے اسکولوں میں جا کے بتوں کے سامنے ہاتھ بھی جوڑ لیتے ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں. ان کی لڑکیوں کو آج ڈراموں کے نام پر, کل کو 15 اگست ہے, یہ یوم آزادی ہے, مگر دیکھنا کتنی مسلمان لڑکیاں اسٹیجوں پہ تھرکیں گی, شرم آتی ہے ان کو دیکھ کر کے مسلمانوں کی بچیاں, اور وہ بھی اسٹیج پر تھرکیں. یہ ہمارا دین نہیں تھا, ہمارا اسلام نہیں تھا. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے بچے کو اسکول سے نکال دیا گیا. میں نے اسکول والوں سے پوچھا تو آپ نے میرے بچے کو کیوں نکالا؟ اس وجہ سے آپ کے بچے کو نکالا کہ ہم نے بت کے سامنے اس کو کر کے کہا اس کے سامنے ہاتھ جوڑو, تو اس نے بت کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے بلکہ اس کی طرف تھوک دیا. ہم نے اسے اپنے اسکول سے نکال دیا. وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے, دنیا کی سب سے بڑی تعلیم میرے بچے کے اندر آ گئی ہے. دنیا کی سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اگر آپ کے بچے بتوں سے نفرت کرتے ہیں تو یہ تو میرے نبی کی سنت ہے. تو
اپنے بچوں کو چیک نہیں کرو گے اسکولوں میں کیا کر رہے ہیں وہ کیا نہیں کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، جانوروں کی طرح بچے نہ پالو، بچے پالنا ہے تو نیک بناؤ، بچے کو جہنم سے میری بہنوں تم بھی بچاؤ، تم بچا سکتی ہو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میری ماں، میں 10 سال کا ہو گیا تھا، میری ماں مجھ سے بولی جا نماز پڑھنے جا، میں نہیں گیا، پھر میری ماں بولی نماز پڑھنے جا، میں نہیں گیا۔ کہتے مجھ کو نہیں پتا تھا کہ آج میرا برتھ ڈے ہے، عورتوں کیا کیا دیتی ہیں برتھ ڈے پر، مگر پہلے کی عورتیں اپنے بچوں کو برتھ ڈے پر کیا دیتی تھی؟ اب جنم دن پر پارٹیاں نہیں دیتی، مگر پہلے 10 سال کا ہوا ہے بیٹا تو پیار کرنا چاہیے تھا، نہیں زور سے میں، کیونکہ 10 سال کا بچہ جب ہو جائے تو سختی کرنے کا حکم ہے نماز میں کہ اس کو مار کے مسجد میں لے کر کے جاؤ۔ اب جو سنو، اس کی ماں کہہ رہی ہے، ماں تھی اس کی بیوہ، وہ کہتے ہیں میرا باپ تو تھا نہیں، میری ماں تھی، مجھ سے بولی نماز پڑھنے جا، میں نہیں گیا، پھر بولی نماز پڑھنے جا، پھر میں نہیں گیا۔ کہتے ہیں میری ماں اتنا پیار کرتی تھی کہ وہ میرے باپ کے مرنے کے بعد کما کے لاتی تھی، محنتیں کرتی تھی، لوگوں کے برتن دھوتی تھی، مگر اس دن غصہ کرنے لگی، جاتا کہ نہیں جاتا ہے؟ مگر میں کھیلنا میں لگا تھا، بچہ تھا، مجھ کو کوئی پتہ نہیں، اس کو غصہ آیا، وہ اپنا روٹی وٹی چھوڑ کے آئی اور اس نے چیمٹا میرے سر پہ مارا، چیمٹا اندر بیٹھ گیا، خون جب نکلا تو میں کانپ کے بولا اماں جا رہا ہوں، اب نہ ماننا۔ پھر میں نمازی تو بن گیا، مگر جب میری ماں مرنے والی تھی تو میں نے پوچھا میری ماں تو اتنا پیار پوری زندگی کیا، مگر ایک دن کہ مجھے بڑا درد ہے میرے سینے میں۔ کہا کیا؟ کہ ایک دن تو نے میرا سر پھاڑ دیا تھا۔ میری ماں، کیا مائیں اتنی زور سے کسی کے مارتی ہیں؟ تو میری ماں رو کے بولی میرے بچے، میری اس نفرت میں بھی محبت تھی، مجھ پہ روٹی بنانا فرض نہیں تھا، تجھے نمازی بنانا فرض تھا۔ 10 سال کے بچے جب فلمیں دیکھنے لگے، 10 سال کے بچے جن نے موبائل برباد کر کے رکھ دیا، آپ کے 12 سال کے بچے کتنی، میں نے ایک 12 سال کے بچے کو دیکھا، ایک ہوٹل پہ بیٹھ کے کچھ گندا گانا دیکھ رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا بیٹے کیا نام ہے؟ کہنے لگا محمد زید نام ہے۔ میں نے کہا بیٹے یہ جو گندی چیز دیکھ رہے ہو تمہیں کوئی سمجھاتا نہیں؟ کہا میری تو امی ابا دونوں دیکھتے ہیں۔ یہ وہی دور ہے، میرے آقا نے فرمایا میرا امتی صبح کے وقت میں مسلمان ہوگا، شام کو اسلام چھن جائے گا اس سے۔ میں صرف امام حسین کی فضیلت بیان کر کے چلا جاؤں تو اس سے برکت تو ہوگی، مگر اتنی نہیں ہوگی جتنی میں اب امام حسین کا مشن بیان کروں گا۔ تو آپ سب یا تو کسی کے باپ ہو یا پھر بنو گے، جب بنو تو اپنے بچے کے سامنے تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے بچے کو نیک بنانے کی، آپ نیک بن جانا، آپ کو دیکھ کے آپ کا بچہ خود نیک بن جائے گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے بچے کو نمازی بنانے کی، آپ بنو، وہ آپ کو دیکھ کے ہی بنے گا۔ ہر بچہ اپنے باپ کا آئینہ ہوتا ہے، مگر میری بات سننا اور دھیان سے سننا اور غور کرنا، مولا علی مولا کائنات، زور سے بولو سبحان اللہ۔ علی دنیا کا سب سے بڑا پہلوان، سب سے طاقتور، میدان بدر میں 70 کفار مکہ مارے گئے، کتنے؟ 312 نے مل کے مارے 35 اور اکیلے علی نے مارے 35۔ پوچھا بھائی کیسے پتا چلا؟ علی نے مارے ہیں 35، اکیلے نے۔ کہنے لگے بات یہ ہے اور کوئی مارتا ہے تو ایسے کر کے تلوار مارتا ہے، یوں تلوار چلتی ہے تو گردن کٹ کے الگ ہو جاتی ہے، ایسے تلوار چلتی ہے، مگر علی کا بار بتاتا تھا، علی ایسے کر کے گردن نہیں کاٹتے تھے بلکہ بیچ میں سے چیر دیا کرتے تھے۔ زور سے تو بولو۔ مولا علی کہتے ہیں میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا تو میرے پاس سیدنا ابو بکر آئے، سیدنا عمر آئے، کہتے دونوں آ کر کے بولے کہ ہمارا دل کرتا ہے علی تم سیدہ فاطمہ کے لیے رشتہ بھیجو۔ تو کہتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ دیکھو ابو بکر میرا دل نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ میرا تو اپنا گھر تک نہیں ہے، مزدور انسان ہوں میں، حضور کی بارگاہ میں کس منہ سے جاؤں رشتہ لے کے؟ حضرت ابوبکر بولے کہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ کی شادی علی ہوگی فاطمہ کے ساتھ، آپ جائیے۔
کہتے ہیں انہوں نے کہا تو مجھے ہمت ہوئی، میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور جا کر کے ایسے کر کے بیٹھ گیا. میرے نبی نے فرمایا علی کیسے تشریف لائے؟ تو میں نے عرض کی حضور بس آپ کو دیکھنے کا دل کرتا تھا. فرمایا چلو یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر جو تیرے دل میں بات ہے علی وہ بھی کہہ دے. مولا کائنات کہتے ہیں جب میں نے حضور نے یہ کہا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں کہنے لگا حضور سارا کچھ آپ ہی نے مجھ کو عطا کیا ہے، آپ نے مجھے میرے باپ سے لے کر کے پالا، آپ نے مجھے یہ سب کچھ بنایا، علی جو کچھ بھی ہے سب آپ کی مہربانی سے ہے. حضور علی پر ایک کرم اور کر دیجئے، اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیجئے. میرے نبی خاموش ہو گئے. مولا علی کہتے ہیں میں ڈر گیا. حضور خاموش ہوئے تو میں ڈر گیا کہیں میرے نبی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. مگر اچانک میرے نبی مسکرائے اور کہا علی تجھے مبارک ہو، میں اللہ کے حکم کا انتظار کرتا تھا، ابھی جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے اللہ فرماتا ہے کہ فاطمہ کا رشتہ علی کے ساتھ کر دیا جائے. علی کے ساتھ بولو، علی کے ساتھ، علی کے ساتھ. حضرت علی کی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ سیدہ فاطمہ کے ساتھ. مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا ایک دن تو میری بیوی کچھ پریشان لگتی تھی. میں نے پوچھا کیا بات ہے فاطمہ، کچھ تکلیف ہے؟ آپ کی بیوی کبھی منہ بنائے بیٹھی ہو یا پریشان لگ رہی ہو تو اس سے لڑا مت کرا کرو، پوچھ لیا کرو، انسان کے بچے بنا کرو اور پوچھ لیا کرو کیا بات ہے، کچھ پریشان لگ رہی ہو. ایک جھڑنا شروع مت کر دو ایک دم، کیسے منہ بنا کے بیٹھی ہو، تیرا منہ ایسا بنا ہوا ہے. نہیں، اس سے پوچھو، انسان بنو. بیوی ناراض ہونا تو روٹھنا امی عائشہ کی سنت ہے تو منا لینا میرے نبی کی سنت ہے. جو محبت کرتا ہے وہی تو روٹتا ہے بھائی. ارے جو جس سے ناز چاہتا ہے تو وہی تو روٹتا ہے. سیدنا مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی بچے میرے پریشان ہیں، بیمار ہیں اور میں اس وجہ سے پریشان ہوں، میرے بچوں کو شفا نہیں ہو رہی ہے. حضرت علی بولے چلو دعا کرتے ہیں. یہ نبی کا گھرانہ آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کیا کرنا ہے. جب کوئی پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے تو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، اس کے بعد نہ کسی عورت کو کہیں جانے کی ضرورت. ایک ہی کام ہے، ایک ہی طریقہ ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اے اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے دے. اور سیدہ فاطمہ عرض کرتی مالک میں 3 روزے رکھوں گی، میں 3 روزے رکھوں گی مراد کے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ دعا کرنے والا علی ہو اور آمین کہنے والی سیدہ فاطمہ الزہرا ہو تو پھر دعا کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. مگر یہاں پر ایک بات روک کر کے کہوں گا، نبی کی بیٹی نے دنیا کو یہ طریقہ بتایا ہے. اے دنیا بھر کی عورتوں، جب کوئی پریشانی آئے تو کسی ملا مولوی کے پاس جانے کا مطلب نہیں ہے، اپنے گھر میں مصلی بچھا اور 3 روزے رکھ لے، اللہ تیری پریشانی دور فرما دے گا. ادھر بھاگی کبھی ادھر بھاگی. میں کسی تعویذ کرنے والے کا مخالف نہیں، تعویذ میں برکت ہوتی ہے، اس کی برکت کا میں منکر نہیں، مگر آج کل وہ لوگ برکت کے تعویذ دے رہے ہیں جن کے خود کے گھر میں برکت نہیں ہے، تو یہ عجیب سا لگتا ہے تھوڑا سا. اور پھر یہ جو عورتوں کو اور مردوں کو اللہ سے دور کر دیا، یعنی وہ سجدہ ہی نہ کریں، اللہ سے مدد ہی نہ مانگو. یہ کس نے کی یہ بات؟ یہ کس نے کہا ہے کہ اللہ سے مدد نہ مانگو؟ حضرت علی فرماتے ہیں جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا، اور جو سب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے. اسی وجہ سے چیک کر لینا، اگر رب کے سامنے رو گے تو کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر رب کے سامنے نہیں روگے تو سب کے سامنے رونے کی ضرورت پڑے گی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دعا کر رہی ہیں اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے. حضرت مولا علی دعا کر رہے ہیں، سیدہ آمین کہہ رہی ہیں اللہ نے بچوں کی، اللہ نے دونوں کی دعا قبول فرمائی، بچے دونوں ٹھیک ہو گئے. اب صبح کو سحری کا پروگرام شروع ہو گیا. ایک تو ہمارے یہاں کی سحری ہے، اتنا لوگ کھاتے ہیں کہ کچھ تو اتنا ٹھوس ٹھوس کے کھاتے ہیں، ایسا لگتا ہے سحری میں کہ اب قیامت کے دن ہی کھائیں گے. صبح سے لے کے شام تک ان کو ڈکاریں آتی رہتی. یہ کون سا روزہ ہے؟ روزہ تو وہ ہے کہ ہر وقت محسوس ہو کہ روزہ ہے، احساس ہونا چاہیے کہ روزہ ہے. آپ کو پیاس کا بھی احساس ہونا چاہیے، آپ کو بھوک کا بھی احساس ہونا چاہیے. نبی کی بیٹی نے پانی پیش کیا ہے، کھانا نہیں ہے، صرف پانی پیش کیا ہے، اور پانی سے سیدہ فاطمہ الزہرا نے روزے کی نیت کروا دی ہے اور انہوں نے سحری کر لی. آپ لوگ جلدی سے سیٹ ہو جائیں ورنہ مجھے سیٹ ہونے میں دیر لگے گی. مسکرا کے بولو ذرا سبحان اللہ، دل لگا کے بولو.
اب توجہ کرو ذرا، حضرت سیدنا مولا کائنات نے اور حضرت امام حسن نے امام حسین نے، ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے، صرف پانی سے روزہ رکھ لیا ہے، سحری کر لی ہے، اور یہ پانی سے روزہ رکھنے کے بعد مولا علی اپنے بچوں کے کمانے کے لیے نکلے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں میں مزدوری کرنے کے لیے نکلا، آج کے بعد اس مٹیا برس سے، اس محلے سے کوئی مزدور نکلے، مزدوری کرنے کے لیے نکلے تو سر جھکا کے نہیں نکلے، سر جھکا کے شرما کے نہ نکلے اور شرمندہ ہو کر کے نہ نکلے، بلکہ اپنا سر اٹھا کر کے نکلے، کیونکہ مزدوری کرنے جانا نبی کی بھی سنت ہے، علی کی بھی سنت۔ مزدوری کرنا کوئی برا کام؟ آج کل شرما وہ رہے ہیں جو مزدوری کر رہے ہیں، اور شرما وہ نہیں رہے ہیں جو حرام کا کھا رہے ہیں۔ وہ بیٹا اپنے باپ کا نام بتانے میں دیر نہ کرے جس کا باپ مزدور ہو، بڑے فخر سے کہے الحمدللہ میرے باپ نے مجھے حلال کی کمائی کھلائی ہے، حرام کی کمائی نہیں کھلائی۔ اگر تیرا بھائی مزدوری کرتا ہے تو غور سے بڑا غرور کے ساتھ کہہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ مزدوری کرتا ہے، چوری نہیں کرتا، حرام نہیں کرتا، سٹا نہیں کھیلتا۔ یہ فرق ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا مولا علی پورے دن مزدوری کر کے، تھوڑا سا ایک اور کم کریں گے، پورے دن مزدوری کر کے سیدنا مولا علی پورے دن مزدوری کر کے اور شام کو آتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ نے سیدنا مولا علی کے ہاتھ سے جو ہے وہ سیدنا مولا علی کے ہاتھ سے ان کے ہاتھ سے جو لیے ہیں، اور جو لینے کے بعد چکی چلانا شروع کر دی ہے۔ چکی چلاتے چلاتے کھانا کھا رہے ہیں، چکی چلاتے چلاتے کھانا بنایا ہے، روٹی بنائی ہے، روٹی بنانے کے بعد اب انتظار ہو رہا ہے کہ اذان کی آواز آ جائے، اب افطار کا وقت ہوگا۔ یہ کیسی اذان ہے جسے پڑھنے والا بلال حبشی ہے؟ وہ دور بھی کیسا دور ہے، نہ نمازیوں کا جواب ہے، نہ مؤذن کا جواب ہے، نہ امام کا جواب ہے۔ ارے نمازی ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ، حذیفہ ہیں، بلال حبشی ہیں، نمازی زبیر بن عوام ہیں، تو میاں مؤذن بلال حبشی ہے، اور میاں امام میرا نبی ہے جو سارے اماموں کا امام ہے، سارے نبیوں کا امام ہے۔ میرے نبی پاک نے امام ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، اذان کی آواز آ جائے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے، سیدہ خاتون جنت نے سامنے رکھا ہے، سب کے سامنے کھانا پر پروس دیا ہے۔ اذان کی آواز سے پہلے ایک آواز آتی ہے، اے نبی کی بیٹی، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، میں ایک مسکین ہوں، میں نے کچھ کھایا نہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، آپ کیا مجھ کو کچھ عطا کر سکتی ہیں؟ میرے بچے بڑے بھوکے، کسی نے کہا ہے جسے کہیں کچھ نہیں ملتا اس نبی کی بیٹی ضرور کچھ دے دیتی ہیں، آپ کچھ عطا کریں گی مجھے؟ اللہ کے رسول کی بیٹی نے اٹھایا کھانا، اور کھانا اٹھانے کے بعد کہا لو میرے بدلے کا، میرے حصے کا کھانا اس کو دے کر کے آ جاؤ۔ تو سیدنا امام علی بولے کہ خالی میرے فاطمہ کے حصے کا نہیں، لو حسن میرے حصہ کے بھی دے کے جاؤ۔ اس کے بعد مولا علی کے بعد اللہ اکبر، پھر اس کے بعد مولا علی کے بعد امام حسن حسین بولے ہم ہی کیوں کھائیں گے، ہم اپنے بدلے کا بھی دے کے جائیں گے، ہم بھی دے کے جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، اب میں تقریر کر لوں گا، جیسا بھی ہے مجھے شاید 1 گھنٹہ پورا کرنا ہے وہ کر لوں گا، چونکہ ڈسٹرب زیادہ ہو رہا ہے۔ تقریر میں کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا دل لگ جائے تقریر میں، مگر لوگ ایسا چاہتے نہیں۔ کوئی بات نہیں، میں بھی زبردستی نہیں کروں گا، کوئی ایسا تو ہے نہیں، اس کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو چلنے دو، یہ آنے جانے والے لوگ یہ کب ختم ہوں گے یہاں سے؟ یہ کوئی عام راستہ ہے؟ ایک بات کو مذاق سمجھ لیا آپ لوگوں نے، کیا اللہ اس کے رسول کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں، چلنے دو۔ دیکھو آپ بھائی، اب کے مجھے آپ ڈسٹرب کرو گے تو میں ختم کر دوں گا تقریر، پہلے بتاؤ، سیدھے بیٹھ جاؤ، مجھے کوئی کسی سے آپ سے داد بھی نہیں چاہیے۔ اب ایک بار بھی سبحان اللہ مت کہو، بس سنو، خالی کوئی ضرورت نہیں، نہ سبحان اللہ کہو نہ کچھ بولو، بس بیٹھ جاؤ آپ لوگ۔ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا کہ میں آپ تک کچھ پہنچا سکتا ہوں، یہی تو مطلب ہے۔ خدمت کرنے آؤں تو لے لو مجھ سے خدمت، بس۔ عرض کرتا ہوں آپ حضرات سے، سیدنا مولا علی نے بھی اپنے آگے کا اٹھا دیا، اور امام حسن نے بھی اٹھا دیا، امام حسین نے بھی فرمایا کہ یہ سب دے کے آگے، سارا گھر والوں نے دے دیا۔ اب یہ پہلا دن بغیر سحری کے روزہ، اور یہ بغیر سحری کے روزہ اس کو دے دیا گیا۔ اس کے بعد پھر دوسری رات گزری، اور پھر صبح کو سحری اسی پانی کی۔ پھر مولا کائنات پھر اپنے گھر سے نکلے، اور گھر سے نکلنے کے بعد پھر مزدوری کرنے کے لیے گئے، اور مزدوری کرنے کے بعد پھر شام کو آئے اور کچھ جوں لے کر کے آئے۔ تو سیدہ پاک سیدہ خاتون جنت نے، اللہ کے رسول کی بیٹی
نے اپنے ہاتھ سے پہلے چکی چلائی, اس کے بعد آپ نے آٹا گوندا, پھر پانی لے کر کے آئی, رسی سے نکالا پانی, پھر اپنے گھر میں آپ نے روٹیاں بنائی, اور روٹیاں بنانے کے بعد پھر سیدہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ نے اپنے بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا, اور سب سامنے کھانا رکھ دیا. اب اذان کی آواز آ رہی ہے کہ اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آتی ہے کہ اذان کی آواز آ جائے, مگر نہیں, اذان کی آواز تو نہیں آئی. اس سے پہلے ایک آواز آئی, میں یتیم بچہ ہوں, میرا باپ مر چکا ہے, میری ماں بھوکی ہے, میں کچھ کما نہیں سکتا, میں نے سنا ہے آپ کے گھر سے کوئی یتیم کبھی خالی نہیں جاتا, کیا آپ مجھے کچھ دے سکتی ہیں, عطا کر سکتی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا نے سب سے پہلے اٹھایا, مولا علی نے اٹھایا, سب نے اٹھا دیا, پورے گھر نے. پھر یہ دوسرے روزہ بھی بغیر جو ہے وہ کھانے کے افطار کیا, اور صرف پانی سے افطار کر لیا. اب یہ تیسری رات پھر گزری, اور تیسری رات گزرنے کے بعد تیسری رات کا صبح آیا, اور صبح کے بعد تیسری سحری پھر پانی سے کی گئی, اور پانی سے کرنے کے بعد پھر مولا کائنات سے جو ہے وہ چلے ہیں مزدوری کرنے کے لیے. ایک تو تپتی ہوئی دھوپ, اور پھر عرب کی دھوپ, اور پھر وہاں پہ 3 دن کے بھوکے پیاسے مولا علی, جنہوں نے 3 دن لگاتار پانی سے ہی افطار کیا ہے اور پانی سے ہی سحری کی ہے. ہم تو عصر کے وقت ہماری تو طبیعتیں بگڑنے لگتی ہیں, مگر یہ تو تیسرے دن کے روزے دار ہیں مولا کائنات. کیسے وہ مولا علی کے ماننے والے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے, کہتے ہم علی کے بڑے ماننے والے ہیں. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, ایک حدیث اور ضم کر رہا ہوں, مولا علی کہتے ہیں ایک حدیث اور یہاں پہ میں بیان کر رہا ہوں, الگ سی حدیث ہے یہ میں نے 21 رمضان کو مدینہ شریف میں بیٹھ کے پڑھی تھی حدیث, اللہ کے رسول کی یہ حدیث کہ سامنے گنبد خضرا تھا اور میں حدیث پڑھ رہا تھا 21ویں رمضان کو, اللہ کے پیارے رسول کی حدیث ہے. حضرت مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا, 15 دن کے بعد تو میری بیوی نے جو ہے وہ دروازہ کھولا اور مسکرا کے مجھے سلام کر دیا. یہ پہلا طریقہ ہے عورت کے لیے. آج عورتیں کہتی ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں, ہمارا گھر بنتا نہیں, اس سے تعویذ دے لو, کوئی مٹھی میں میرا شوہر آ جائے, میرا آدمی میری کہنا ماننے لگے. تم کام تو ایسے کر نہیں رہی ہو جو کہنا مانے, ایک ہی ضرورت ہے. اب کیا کر رہی ہیں عورتیں, وہ میک اپ بھی کرتی ہیں تو دوسرے مردوں کے لیے کرتی ہیں, وہ پارٹی شادی میں جا کر کے جانے کے لیے میک اپ کرتی ہیں. اب بتاؤ جو میک اپ کے اہل ہے اس کے لیے تو میک اپ کیا نہیں جا رہا ہے, جس کے لیے میک اپ کرا جائے اور غیروں کے لیے میک اپ کیا جا رہا ہے. ان بے شرم بے غیرت عورتوں کو سمجھاتا نہیں کوئی. یہ منحوس عورتیں اپنے آدمی کے سامنے تو وہی ہدڑا بنا کے بیٹھی رہتی ہے, وہی بیکار سے کپڑے, میلے کچیلے کپڑے, اور جب غیروں کے لیے جاتی ہے تو اچھے کپڑے بھی پہنتی ہے, غیر مردوں کو اچھے کپڑے پہناتی ہے. تو اب ہمدردی غیر مردوں کو ہی ہوگی, اپنے مرد کو نہیں ہوگی. اپنا مرد پیار جب کرے گا جب تو اسے دکھائے گی, جو کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب عورت بے پردہ بے غیرتی کے ساتھ گھر سے نکلتی ہے, ہر قدم کے بدلے اس کو اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. مگر وہی عورت اگر اپنے مرد کے لیے میک اپ کرے اور اس کو خوش کرنے کے لیے سجے بنے, اپنا جسم اپنا کپڑے اچھے پہنے, تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر اس کا مرد اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے تو اللہ اس کے اس کرنے پر اس کو 1 صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. آج اپنے مرد کے لیے کوئی کپڑے نہیں, دوسرے مردوں کے لیے کپڑے, اور کہہ رہی ہے ہمارا گھر بگڑ رہا ہے. وہ میاں بیوی جھگڑا کر رہے ہیں, ادھر دونوں طرف کے لوگ آگ لگا رہے ہیں, سمجھا کوئی نہیں رہا کہ کرنا کیا ہے. کرنا یہ ہے کہ جو میرے نبی کی بیٹی نے کر کے دکھایا ہے, وہ اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ جب تیرا شوہر آئے تو اسے مسکرا کے سلام کر دینا, قیامت تک تیرا گھر نہیں بگڑے گا انشاءاللہ. اب غیر مردوں کو دیکھنے کے لیے کپڑے پہناؤ گی تو یہی فتنے ہوں گے, بیمار ہوگی, نظر لگے گی تمہیں, یہ ہوں گے وہ ہوگا, یہی سب ہوگا. اپنے مرد کے لیے نہیں. اور سیدہ فاطمہ نے مسکرا کے سلام کر دیا. مولا علی کہتے ہیں مجھے بڑی بھوک لگی ہے فاطمہ, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تشریف رکھے, پانی دے دیا. کہا مجھے پیاس نہیں لگی, بھوک. تو وہ اندر چلی گئی. میں نے کہا کھانا, وہ نہیں آئی. پھر میں نے آواز دی فاطمہ کھانا, پھر وہ نہیں آئی. پھر میں نے آواز دی, کہتے ہیں جب میں نے کئی بار آواز دی تو اندر سے رونے کی آواز آئی. تو میں نے جب اندر سے رونے کی آواز آئی تو میں اندر گیا, تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی روتی تھی. میں نے پوچھا کیوں روتی ہیں؟ جس کی آنکھیں حضور کی طرح, جس کا چہرہ حضور کی طرح, جب وہ بولے تو حضور کی طرح بولے, جب وہ مسکرائے تو نبی کی طرح مسکرائے. میرے آقا کریم کے غلاموں, حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ فرمانے لگی میرے سرتاج آپ کو کھانا نہ دینے کا افسوس ہے. کہ کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے تو کئی دن کا فاقہ تھا, آج آپ آئے ہیں تو گھر میں کچھ ہوتا تو ضرور میں آپ کو دے دیتی. آپ کے بچے بھوکے ہیں, سو گئے ہیں بھوک کی وجہ سے. حضرت علی کہتے ہیں
میں نے کہا فاطمہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہ میرے سرتاج جب میرے ابا نے رخصت کیا تھا تو فرمایا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. کہتے مولا علی میں کھڑا تھا, بیٹھ گیا اور بیٹھ کے رونے لگا چونکہ میرے پاس کچھ نہیں تھا. مگر فاطمہ نے پھر جب اور روئی تو میں نے کہا اب آپ کیوں روتی ہیں؟ کہنے لگی میرے آپ تو چلے گئے تھے مگر میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا ہے. حضرت علی کہتے ہیں میرے بچے خود بھوکے تھے مگر میں نے اپنے بچوں کے بارے میں نہیں ایسا سوچا. مگر جیسی حضور کی بھوک سنی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی. میں ایک باغ میں گیا, تھکا ہوا تھا, بھوکا تھا. میں نے اس سے کہا کوئی کام لے لے. اس نے کہا ایک کھجور دوں گا, ایک ڈول اگر دو گے پانی کا. فرماتے ہیں مولا علی میں نے 3 ڈول نکالے, پورا پسینے میں بھیگ گیا. مگر پھر حضور یاد آئے تو 17 ڈول نکالے. جو مجھے شام ہو گئی, نکالتے نکالتے بڑے ڈول اس سے پانی دیا جاتا تھا. کہتے ہیں ایک پیڑ پہ پھر سارا پانی دینے کے بعد 17 ڈول نکالنے کے بعد پھر میں نے اس سے جب اپنی اجرت لی تو اس نے 17 کھجوریں دی. کہتے ہیں اجوا کھجور 17. میرا دل میں بھی بھوکا تھا, میرے بچے بھی, مگر میں نے چھو کے بھی نہیں میں نے ایک چکھے بھی نہیں دیکھی. میں حضور کی بارگاہ میں لے کے پہنچا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ علی کا نذرانہ ذرا قبول فرما لیں. تو میرے نبی نے میری طرف دیکھا اور کہا حسن حسین دونوں بھوکے ہیں اور فاطمہ بھی بھوکی ہے, ان کے لیے لے کے نہیں گئے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ حسن سے زیادہ, حسین سے زیادہ, فاطمہ سے زیادہ علی آپ سے محبت کرتا ہے. یا رسول اللہ علی آپ سے محبت کرتا ہے. تو میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی اے اللہ میں علی سے راضی ہوں, تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا. میں علی اور اس کی اولاد سے راضی ہوں, تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا. چل علی تیرے گھر جا کے کھائیں گے. حضور میرے گھر گئے اور اس کھجور کے اندر سے گٹی نکالی اور امام حسن کے منہ میں دی اور پھر کہتے ہیں میرے حسین کے منہ میں دی. دونوں بچے نانا کو جب دیکھا تو رونے لگے, تو پھر سیدہ بھی رونے لگی. میرے نبی نے دونوں بچوں کو پیار کیا اور سیدہ کی طرف دیکھ کے فرمایا متاؤں دنیا قلیل, میری بیٹی فاطمہ دنیا چھوٹی ہے میری بٹیا, یہ دنیا کی دولت, یہ دنیا کے مزے آل محمد کے لیے نہیں ہے میری بیٹی. اے میری بیٹی تو اس کو پسند نہیں کرتی کہ تو جنتی عورتوں کی سردارہ ہو؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول کے داماد آج تیسرے دن آئے ہیں, تیسرے دن آپ مزدوری کر کے اپنے گھر میں آئے. نبی کی بھوکی پیاسی بیٹی نے 3 دن کی چکی چلائی اور چکی چلانے کے بعد پھر آپ نے آٹا گوندا اور آٹا گوندنے کے بعد پھر روٹیاں بنائی اور روٹی بنانے کے بعد پھر انتظار ہو رہا ہے اذان کی آواز آ جائے, اذان کی آواز آ جائے. دونوں بچے بھوکے بیٹھے ہیں, شور بھوکے ہیں, مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی میں ایک مسکین ہوں اور غیر مسلم ہوں, میں مسلمان نہیں ہوں. مجھے پورے مدینے میں کہیں کھانے کو نہیں ملا اور مجھے کسی نے یہ بتایا ہے کہ جسے کہیں سے کچھ نہیں ملتا وہ فاطمہ کے گھر سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. کیا آپ مجھ کو کچھ دے سکتی ہیں؟ نبی کی بیٹی نے اٹھایا کھانا اور امام حسن نے, علی نے, سب نے اٹھا کے دے دیا. خود نہ کھاتے ہیں, بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں. کیسے صابر ہے محمد کے گھرانے والے. یہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے جہاں سے غیر مسلم کی تمیز کیے بغیر دیا جاتا ہے. اور کلکتے والوں یہ تم بھی اپنے ذہن میں بات رکھو کہ جب تمہارے در پہ کوئی آئے تو مسلمان اور غیر مسلم کی فرق کیے بغیر دینا یہ نبی کے گھر والوں کا طریقہ ہے, سب کو دینا. اللہ اکبر. حضرت علی نے دے دیا اور سب نے دے دیا. پھر جب اذان ہوئی تو پانی سے افطار کر کے جب نواز نانا کی مسجد میں گئے, نانا نے دیکھا دونوں بچے بالکل پیلا رنگ ہو رہا تھا. حضرت علی نے دیکھا کانپ رہے تھے دونوں بچے بھوک کی وجہ سے. آج ہم ایک روزہ رکھتے ہیں تو کتنی بھوک ستاتی ہے, مگر یہ تیسرے دن کے روزے دار تھے. میرے نبی نے دونوں بچوں کو پیار کیا اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی اللہ نے تیری ادا کو, تیری ضیافت کو قبول فرمایا ہے, اللہ نے پسند فرمایا ہے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور ارشاد فرمایا پروردگار نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, یعنی کھلائے نبی کی بیٹی. اور میاں قرآن بیان کرے مگر عرض کرنے کا مطلب اتنا سا ہے اے سیدہ, اے طیبہ, اے طاہرہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا, یہ بتائیں روزے 4 دن کے کیوں نہیں رکھے, روزے 2 دن کیوں نہیں رکھے, آخر 3 دن کے ہی روزے کیوں رکھے؟ تو مدینے سے آواز آئی, اس وجہ سے میں یزید کو بتانا چاہتی تھی او یزید تو میرے بیٹے حسین کو 3 دن کی بھوک سے, 3 دن کی پیاس سے ڈرائے گا, میرا حسین ڈرے گا نہیں, چونکہ اس کی ماں نے اس کی ٹریننگ مدینے میں ہی کرا دی ہے.
مولا علی، زور سے بولو سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں کی لڑکی بھاگ گئی، فلاں کی لڑکی بھاگ گئی، فلاں کی لڑکی نے ناک کٹا دی، فلاں کی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی۔ افسوس تو مجھے بھی بڑا ہوتا ہے، مگر میں سوچتا ہوں کیا وہ واقعی میں مسلمان کی لڑکی تھی؟ آپ سے سوال کرتا ہوں، جو لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس نے گانے سنے ہیں، ماں کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی ہے، ماں ایموشنل سین پر ایموشنل ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے، اور جب ہیرو ہیروئن بھاگ کے شادی کرتے ہیں تو اماں کو بڑی خوشی ہوتی ہے، باپ بے غیرت بھی وہیں بیٹھا ہوتا ہے، بڑی بڑی ٹی ویاں گھروں میں ہیں، وہیں پہ ناٹک چل رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، بے حیائی کے قصے چل رہے ہیں، اور وہیں پہ تیری بیٹی بیٹھی ہے۔ اب وہ بیٹی بچپن سے جوان ہو گئی، دیکھتے 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 جوان ہوئی، اس نے یہ سمجھا کہ شاید لڑکوں کے ساتھ بھاگ جانا اچھی بات ہے، میری امی خوش ہو رہی تھی، اس نے وہی کر کے دکھا دیا جو بچپن سے اسے دکھایا گیا تھا۔ اگر تو یہ بتا اب رونے کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ جو تو بابیلا مچا رہی ہے اس سے کیا ہوتا ہے میری بہن؟ سن، اگر تو ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے مصلی پہ روئی ہوتی تو تیری بیٹی نے ناک نہیں کٹائی ہوتی بلکہ سر تیرا فقر سے بلند کر دیا ہوتا۔ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے، اچھا حسین نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن بولو پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ مگر اس کا ابتدائیہ کیا ہے، اس کا دباچہ کیا ہے؟ میں نے یہی جو اتنی بڑی تمہید باندھی ہے یہ جو سب اسی وجہ سے تو بتا رہا ہوں کہ حسین یوں ہی کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ آج یزید بنتے ہیں، آج بھی لوگ کوشش سے حسین بنتے نہیں، خدا بناتا ہے۔ میری طرف توجہ کرو، ذرا غور کرو آپ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، اچھا اس بات کو غیروں نے بھی لکھا ہے، یعنی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے، اور بھی ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جب مولا علی ایک پاؤں رکاب پہ رکھتے تھے، گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے قرآن پورا ہو جاتا تھا۔ یہ ایسی فاست رفتار قرآن پڑھتے تھے۔ سمجھ میں آیا آپ کے؟ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ جو بات سمجھ میں آ جائے وہ کرامت نہیں ہوتی۔ سب کرامت ہوتی وہ ہے جو انسان کے سمجھ میں نہ آئے۔ قرآن پڑھ کے آپ نے قرآن شروع کیا، گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے قرآن پورا۔ حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہو گئی، میں نے میرے گھر میں فاطمہ آئی، میں نے پوچھا فاطمہ میں آپ کے اپنا ابا کی برکت سے ایسا قرآن پڑھتی ہوں، ایک پاؤں رکھتی ہوں گھوڑے کی رکاب پر، اور گھوڑے پر بیٹھنے سے پہلے قرآن میرا پورا ہو جاتا ہے، اب میں پڑھتا ہوں، بتائیے آپ کیسا قرآن پڑھتی ہیں؟ تو سیدہ مسکرائیں اور کہا اپنے ابا کی برکت سے میں چکی چلاتی ہوں، اس کے اندر میں اپنے چکی کے اندر دانے رکھتی ہوں، اور دانے ڈالنے کے بعد اس کو گھماتی ہوں، ایک چکر چکی کا پورا نہیں ہوتا کہ فاطمہ کا قرآن پورا ہو جاتا ہے۔ ارے جب باپ ایسا قرآن پڑھے اور ماں ایسا قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دے تو حیرت۔ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے، امام حسن کو شہید کرنے کے بعد پھر امام حسین کو کیوں شہید کرنا چاہتے تھے لوگ؟ اس وجہ سے کہ حسین حق کا علم بردار۔ یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ۔ اچھا آپ پسند کرو گے آپ کی مسجد کا امام کسی شرابی کے ساتھ بیٹھے؟ آپ پسند کرو گے کہ آپ کی مسجد کا امام کسی ناچنے گانے والے کے پاس، کسی زانی کے پاس بیٹھے؟ تو پھر حسین تو اماموں کے بھی امام ہیں، وہ یزید کے ہاتھ میں کیسے ہاتھ دے دیتے؟ انہوں نے مدینہ ہی چھوڑ دیا۔ مدینے میں جب جنگ کی نوبت آنے لگی تو آپ نے فرمایا مدینے میں جنگ نہیں ہوگی۔ میرے بھائی حسن نے کہا تھا کہ مجھے دفن کرنا نانا کے روزے پہ، مگر اگر یہ لوگ منع کریں، یہ مروان جیسا ظالم بدتمیزی کرے تو میرے بھائی پھر جھگڑا مت کرنا، میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کے مزار کے پاس تلواریں چلیں۔ یہ جو آج مدینے جاتے ہیں ان کو کیا پتہ مدینے؟ حضرت عثمان غنی سے پوچھو، خلیفہ تھے مگر تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا، فرمایا شہید ہو جاؤں گا مگر نبی کے شہر میں تلوار نہیں چلے گی۔ نبی کا شہر دیکھ لو، جس نے نہیں دیکھا ہے دیکھ لو، پیسے جمع کر کے ادھار لے کے جاؤ، اللہ برکت دے گا۔ جاؤ، جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا، اور مدینہ جب بھی جانا تو جب بھی دیکھنا تو کلکتے سے جانا مگر بریلی والی آنکھیں لے کے جانا۔ میں نے مدینہ شریف میں بہت بار حاضری کی الحمدللہ، میں پھر 23 تاریخ کو جا رہا ہوں۔
ابھی یہ جو موبائل پہ میں دیکھ رہا تھا، کبھی اسٹیج پہ موبائل نہیں چلاتا ہوں، مگر وہ ٹور والے سے میری بات ہو رہی تھی، تو یہ بھی بات آپ کو بتا دوں کہ مدینہ جاؤ، اور مدینے جاؤ تو اعلیٰ حضرت کی نظر کیا ہے، یہی جب آپ جائیں گے نا حضور کے روضے پر تو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھتے ہوئے جائیے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے گھر کی ہے، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، لب واہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زائد و مکہ نہیں کہ جہاں خیر و شر کی ہے، اللہ کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، اللہ اکبر، مدینے جاؤ تو ایسے مت جانا، میرے امام کا وہ شعر یہاں جب پڑھتے ہو تو وہ بات الگ ہے، مگر جب گنبد خضرا دیکھ کے پڑھو گے نا، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، میں نے بڑے بڑے دنیا کے شہر دیکھے، اللہ اس کے رسول کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے بڑے بڑے شہر دیکھے، میں بڑے بڑے شہروں میں رہا، مگر مجھے آج تک کوئی شہر کبھی یاد نہیں آیا آنے کے بعد، مگر مدینہ ایسی جگہ ہے کہ مجھے 6 سال ہو گئے جب پہلی بار گیا تھا، 6 سال سے لے کے اب تک آج تک خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جو مجھے میرے آقا کا مدینہ یاد نہ آیا ہو، جو مجھے حضور کا مدینہ یاد نہ آیا ہو، وہ در و دیوار یاد نہ آئے ہوں، ذرا غور تو کرو یار، مدینہ کون سی جگہ ہے؟ میاں اعلیٰ حضرت کو اگر ڈھونڈو گے تو عاشق کبھی اپنی جگہ نہیں ملتے ہیں، میں جب بھی مدینے جاتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت میرے ساتھ ہیں، میں ان کے ساتھ جا کے حاضری کر رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے خود ہی کہا تھا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل تو وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کہیں نہیں ملیں گے تو وہیں جہاں جان و دل ہوش و خرد، سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو۔ مدینہ اعلیٰ حضرت جب مدینے سے آ رہے تھے، اچھا میں نے بھی دیکھا ہے لوگوں کو واپس آتے ہوئے، ایک جوان لڑکا تھا 25-26 سال کا، عارف اس کا نام ہے، تو وہ بہت رو رہا تھا، میں نے کہا ٹور والا بولا لے جائیے ڈھونڈ کے لائیے، چھپا بیٹھا تھا، میں نے کہا چلنا، تو ایسے ڈر گیا جیسے کوئی اس کی موت کا پیغام لے کے آیا اس کے بعد، مجھے دیکھنا میں نہیں جاؤں گا، ارے میں نے کہا آپ تو آنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن مجھے کیا پتا مدینہ ایسا ہے، میں نے کہا بیوی بچے انتظار کر رہے ہیں، ایسے یہ صاحب کوئی یاد نہیں آ رہا، اور جب میں اس کو لے کے چلا تو ویسے مدینے کو دیکھتا تھا، ایک بوڑھی عورت تھی ہمارے ٹور میں، جب بس نکلنے لگی گنبد خضرا کی طرف سے نا، سب رو رہے تھے، تو وہ بڑی پڑھی لکھی بڑی نیک عورت تھی، اس نے گنبد خضرا کو دیکھا اور ایسے ہاتھ اٹھائے، ایسے مجھے یاد ہے، اور بولی الوداع یا رسول اللہ، جب اس نے اتنے لفظ کہے سارے لوگ چیخ مار مار کے رونے لگے، یار مدینے جاؤ، اللہ تمہیں توفیق دے، جاؤ حضور کا روزہ دیکھو، اس نے مدینہ نہیں دیکھا، اس نے کچھ نہیں دیکھا، جاؤ تمہارے باپ سے زیادہ پیار کرنے والا مدینے میں، جاؤ تمہاری ماں سے زیادہ پیار کرنے والا مدینے میں، جاؤ تم سے کوئی اتنا پیار نہیں کرتا ہے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، اللہ اکبر، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے کس نبی کو چھوڑ دیا ہم نے، کس پیغمبر کو، مگر میں جب نکلوں میرا امام کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غشے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، بارنتے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو کہو کہ چین گوائے کیوں، یار ہم جیسے گنہگار 12-13 دن مدینے میں رہے تو پھر مدینے سے آنے کو دل نہیں کرتا، جب نکلتے ہیں تو روتے ہیں، گھر آ کے پھر مدینہ یاد آتا ہے، مگر میں کہتا ہوں حسین کا تو بچپنا مدینے میں گزرا تھا، حسین نے تو آنکھیں مدینے میں کھولی تھی، کبھی نانا کے کاندھے پر بیٹھے ہیں، کبھی نانا کی زلفوں کو پکڑتے ہیں، کبھی نانا کی زبان کو چوستے ہیں، حسین جب مدینہ
مدینہ چھوڑتے ہوں گے تو حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی. مگر حسین ابن علی نے شریعت کے لیے مدینہ چھوڑ دیا. مدینہ چھوڑا, اپنے نانا کے روزے سے اپنی امی کے روزے پہ حاضری کرتے ہوئے آپ مکے تک چلے گئے. مکے میں خط زیادہ آئے, مکے کو چھوڑا, پھر آپ کوفے کی طرف چلتے ہوئے کربلا پہنچ گئے. کربلا بیان کروں گا. کربلا چلے گئے. 72 لوگ ہیں. موہن داس کرم چند گاندھی سے کسی نے کہا, جن کی تصویر فوٹو نوٹوں پر ہے آپ کے, اس سے کسی نے کہا ہندوستان آزاد کرنے جا رہے ہو, وہ بھی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ, اور کپڑے تمہارے پاس کاٹن کے اور چرکا لے کے جا رہے ہو, کیا برٹش امپائر سے لڑ سکتے ہو اتنی طاقتور سے؟ گاندھی نے کہا میری بھی پہلے ہمت نہیں ہو رہی تھی. کہا پھر مجھے ہمت کربلا والوں نے دی ہے کہ 72 لوگ چلے تھے اور 22,000 آرمی مٹانے آئی تھی, مگر دنیا دیکھ لے کربلا میں 22,000 جھوٹے ختم ہو گئے, 72 سچوں کے خیمے اب بھی میدان کربلا میں لگے. حر بن ریاحی نے امام علی مقام کو روکا تھا. حر نے, مگر جب امام نے تقریر کی نا کہ مجھے پہچانو میں حسین ہوں, اور میں وہی ہوں جو نانا کے کاندھوں پر بیٹھتا تھا, میں وہی ہوں جب مجھے نانا اپنے کاندھوں پر بٹھالتے تھے تو سیدنا عمر فاروق اعظم نے کہا تھا ارے کتنی اچھی سواری ہے تیری حسین. تو پھر میرے نانا نے کہا تھا عمر تم نے سواری دیکھ لی, سوار نہیں دیکھا. سوار بھی تو اچھا ہے نا. میں وہی حسین ابن علی ہوں. ہر کسی کا کردار اپنی جگہ ہے. حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا کردار سبحان اللہ مثالی ہے, مثالی. ابو بکر کی طرح عاشق نہیں ملے گا پوری دنیا میں, ڈھونڈو تب. اور یہ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اہل بیت سے محبت یہی ہے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کے غلام رہیں. یہ محبت نہیں ہے کہ آپ نے صحابہ اکرام کے خلاف آپ چیزیں دکھانے لگے. آج کل یہ بہت چل رہا ہے. میں الحمدللہ اعلی حضرت سے آگے اندھا ہوں. مجھے کوئی کچھ بھی پڑھائے گا میرے سمجھ میں, یہ مزاج ضروری ہے حضرت, یہ مزاج. اعلی حضرت سے آگے ہم کچھ نہیں پڑھیں گے. جو اعلی حضرت سمجھتے تھے ہم اتنا سمجھ نہیں سکتے. حر بن ریاحی ابن زیاد سے بولا تو کیا واقعی میں ابن علی سے, ابن رسول سے جنگ لڑے گا؟ اس نے کہا ہاں یہ تو باقی ہیں. بولا میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. ابن زیاد سے بولا حر میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. ابن زیاد بولا ادھر دولت ہے, پیسہ ہے, ادھر موت ہے. حر بولا تجھے موت نظر آ رہی ہے, مجھے حسین کے قدموں میں جنت نظر آ رہی ہے. ایک اکیلا حر نکلا ہے پوری 22,000 کی فوج میں سے, آ کے بولا حسین کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے آپ کا قافلہ روکا, آپ کے خلاف آیا, آپ مجھ کو معاف کر دیں گے؟ امام نے اس کو سینے سے لگایا, فرمایا میں تجھے صرف معاف نہیں کروں گا, تیری شفاعت بھی اپنے نانا سے کرواؤں گا. اور یہ کہہ کے امام کی طرف دیکھ کے جا کے حر شہید ہو جاتا ہے. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوجیں شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. حقیقت میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے, حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. جنگ شروع ہو گئی, اور جب شروع ہوئی ایک عورت گزر رہی تھی ادھر سے,
علماء نے لکھا ہے اس عورت نے اس کے بیٹے کی شادی کی تیاری کر رہی تھی، مگر بیٹے کی شاپنگ کے لیے جا رہی تھی. اس نے کہا دیکھو تلواریں کیسے لڑ رہی ہیں آپس میں، ذرا دیکھ کے تو آپ بیٹے کس کی جنگ ہو رہی ہے. بیٹا آ کے رونے لگا، اماں سے اپنی بولا اماں میں نے ایسا منظر دیکھا ہے، میرا دل بالکل پریشان ہو گیا ہے. آنکھوں میں رونے لگا، کیا ہوتا ہے، کیا ہوا میرے بیٹے کا؟ میں نے اتنا حسین انسان کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا جتنا حسین میں نے حسین ابن علی کو دیکھا ہے. کب وہ کربلا کے میدان میں ہیں، کہا کہ کیا دیکھا؟ کہ ان کی زلفوں پہ گرد ہے اور ان پر پریشانی ہے، ان پر تکلیف ہے، ان کے خلاف لوگ تیار ہیں. ماں بولی میرے لال میں نے آج تک اس سے اپنے دودھ کا بدلہ نہیں مانگا، کیا میرا بدلہ دے دے گا دودھ کا؟ کہ بالکل دوں گا اماں. کہ ایسا کر، اس وقت حسین کا گھر اجڑ رہا ہے، فاطمہ کا گھر اجڑ رہا ہے، میں اپنا گھر بسانے والی کون ہوتی ہوں؟ ایسا کر تو حسین پہ قربان ہو جا. بیٹا بولا امی اگر آپ نہیں بھی کہتی نا میں پھر بھی حسین پہ قربان ہوتا. میں بھی سیرا باندھنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ابن رسول کے گھر پہ تو چڑھائیاں ہوں اور میں سیرا باندھوں. ماں اپنے بیٹے کو لے کے گئی. حسین نے فرمایا تیرے بڑھاپے کا سہارا ہے، جا لے جا. بڑھیا رو کے بولی بڑھاپے کا نہیں، آخرت کا سہارا چاہیے، آخرت کا سہارا چاہیے. اگر یہ شہید ہو جائے گا تو میں قیامت کے دن کم سے کم آپ کے نانا سے اس کا بدلہ تو طلب کر لوں گی. اے حسین میرے بیٹے کو قبول فرمائے. امام نے قبول فرما لیا. ادھر بیٹا گیا، ادھر ماں نے اپنا دوپٹہ پھیلایا اور کہا اے اللہ میرے بیٹے کی شہادت قبول فرما. ادھر گردن کٹی آ کے جھولی میں گری، ادھر ماں نے پکڑی گردن اور پکڑنے کے بعد اس کی جھولی میں سے اٹھائی اور بالوں کے پوچھ پکڑ کے بالوں کے ساتھ پھینک دیا. اور پھینکنے کے بعد کہا یزیدیو یہ لو، جو چیز ہم اللہ کی راہ پہ دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. واپس ان کو پانی پلاؤ. واپس. یہ امام علی مقام کی محبت کا اثر ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، میں بالکل اعلیٰ حضرت کی جو ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. اعلیٰ فرماتے ہیں ایسا کون ایسا سنی ہوگا جس کے دل میں واقع کربلا کا غم نہ ہو، جس کا دل رنجیدہ اور آنکھ پرنم نہ ہو. فرماتے ہیں مگر یہ مصیبت پہ صبر آیا ہے تو کہتے ہیں یہ شور نہیں مچانا چاہیے، غم نہ ہو تو ایکٹنگ نہیں کرنی چاہیے، یہ سب ریا ہے، منع ہے. مگر فرماتے ہیں اگر کسی کے دل میں واقع کربلا کا غم نہیں ہے تو وہ بے غم نہ رہے، بلکہ اس کا غم کرے کہ وہ غم کیوں نہیں ہے. کیونکہ جس کے دل میں غم نہیں اس کی محبت ناقص، اور جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص. امام کے اوپر قربان ہونے والے قربان ہوتے رہے. گھر والوں کا نمبر آیا. حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے، ایک کرتا پہنے ہوئے ہاتھ میں تلوار ہے. یزیدی کہتے ہیں کہ جب قاسم بن حسن میدان میں آئے ایسا لگتا تھا کہ اندھیری رات میں بادلوں کے اندر سے چاند نکل آیا ہے. اور قاسم بن حسن آ کے کہتے ہیں کوئی جو میری برابری میں میرا مقابلہ کرے؟ ارزق پہلوان سے وہ بولا شمر لعین کہ جا کر کے لڑ. اس نے کہا تجھ کو تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ کوئی کیا کہے گا میں بچے سے لڑوں؟ میں 500 لوگوں سے لڑ لیتا ہوں، کیا میں بچوں سے لڑوں گا؟ حضرت قاسم سے جب اس نے یہ کہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اپنے بچے کو بھیج دے. تو اس نے اپنا جوان بیٹا بڑا بھیجا، مگر وہ آیا تو بڑے غرور سے، مگر آنے میں ٹائم لگا، مرنے میں ٹائم نہیں لگا. ایک بیٹا آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، 4 آئے. علی کے پوتے بھوکے پیاسے نے 4 قتل کر دیے. اب خود ارزق آیا، آ کر کے بولا ارے تو مجھے جانتا نہیں، میرا نام نہیں سنا، میں ارزق ہوں، 500 لوگوں سے اکیلا لڑتا ہوں. حضرت قاسم بولے میں نے تو تیرا نام نہیں سنا ہے، مگر تو نے میرا دادا علی کا نام ضرور سنا ہوگا. اور آپ نے فرمایا تو مجھے جانتا نہیں. وہ کہنے لگا دیکھ، آپ نے فرمایا دیکھ تو تیرا تو دماغ ہی خراب ہو گیا، بچوں کی موت کی وجہ سے تیرے گھوڑے کی جو ہے زین کھلی ہوئی ہے. اور وہ اس نے جھک کے نیچے کے دیکھا نا تو گردن کب اٹھنے دی اوپر کو، اس کی جھکی گردن پہ ماری نا تلوار تو اس کی گاجر مولی کی طرح گر گئی. اس کے بعد تو سارے یزیدی ایک ساتھ آ گئے، اللہ اکبر، اور اتنے زخم مارے کہ اور لاشیں اٹھا کے امام لائے تھے تو گود میں اٹھا کے لائے تھے، مگر اس والی لاش کو جب اٹھانے گئے امام تو آپ نے اپنی چادر بچھائی، ٹکڑے جمع کیے، اور ٹکڑے جمع کرنے کے بعد اپنے بھتیجے کے، اور پھر اس کو گٹھری بنایا، اور گٹھری بنا کے پھر آپ اپنے خیمے کی طرف گئے. پھر آپ اپنے
چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر کی ایک ہی قبر بنائی ہے مدینے میں، بس وہ کربلا میں بس ایک ہی قبر بنی ہے، ایک ہی، علماء نے لکھا ہے ایک ہی قبر امام حسین نے بنائی تھی بس. کیوں؟ کہ 6 مہینے کا بچہ تھا، اگر اس کے اوپر گھوڑے دوڑتے نا تو اللہ اس قوم کو برباد کر دیتا. تو اس چھوٹے سے بچے کی قبر ایک بنائی. اور پھر بڑا جوان بیٹا تھا 18 سال کا، جو گئے اس کی شہادت کے وقت میں حضرت علی اکبر کی، ان کا چہرہ حضور کی طرح تھا. دیکھا تو امام نے انہیں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. امام نے روکا اور کہا بیٹے کیوں روتے ہو؟ یہ تو شہادت کا وقت ہے، تمہاری دادی فاطمہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہارا دادا علی تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہارا نانا تمہیں کوثر کا جام پلانے کے لیے منتظر ہیں، تم بیٹے روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے ابا اب کربلا کے میدان میں آپ اکیلے رہ جائیں گے، بڑے بھائی کی طبیعت خراب ہے، میں جا رہا ہوں تو میرے ابا میں آپ کو دیکھ کے رو رہا ہوں. تو امام نے فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے. پھر امام نے وہ لاش بھی اٹھائی، پھر خیمے میں آئے اور پھر امامہ باندھا. ذرا دھیان سے سنیے گا، 5 منٹ ہلنا جلنا مت. پھر امام نے امامہ باندھا، ہاتھ میں تلوار لی اور پھر جب چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. پیچھے مڑ کے دیکھا تو جوان بیٹا تھا. لگے آپ جا رہے ہیں ابا، تاریخ کیا کہے گی کہ حسین کا بیٹا جوان گھر میں تھا اور حسین شہید ہو گئے. امام نے ماتھا چوم کے کہا میرے لاڈلے میرا امتحان ختم ہو رہا ہے مگر تیرا امتحان شروع ہو رہا ہے. تجھے اپنی امانتیں دیتا ہوں ساری، تجھے اپنے نانا کی پوری وراثتیں دیتا ہوں، تو میری نسل تجھ سے چلے گی. یہ کہہ کے امام اپنی بیویوں کے پاس گئے، فرمانے لگے میں جا رہا ہوں اور بس تم رونا مت، چیخنا مت، چلانا مت، آہو بکا مت کرنا. امام سیدہ زینب بولی کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا جس کے سہارے ابراہیم نے ہاجرہ کو چھوڑا تھا اسی کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں. امام نکلے تو چھوٹی سی والی بیٹی نے گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیے. بہت پیار کرتی تھی سکینہ، چھوٹی تھی. امام نے سکینہ کو پیار کیا. پھر نکلے. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانے اہل بیت. حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. امام جب گئے تو پہلے تلوار سے لڑے، تو تلوار سے کون لڑ سکتا تھا؟ کوئی نہیں لڑ پایا. امام کے تیر مارے، جب پہلا تیر امام کے لگا تو آپ واپس آئے خیمے میں. کہا زینب روئی تھی کیا؟ کہنے لگی ہاں میرے بھائی جب آپ کے تیر لگائے، آپ میرے بھائی ہو، اب میں اکیلی رہ جاؤں گی؟ تیر لگائے، میرے نانا کی امانت ہو آپ. جب آپ کے تیر لگائے تو بہن برداشت نہیں کر پائی. امام نے بہن کی طرف دیکھ کے کہا بہن جب تاریخ لکھی جائے گی تو اکیلے حسین ابن علی کی نہیں بلکہ زینب بنت علی کی بھی لکھی جائے گی، تیری بھی لکھی جائے گی کہ ایک بہن تھی جس نے اپنے بچے اپنا گھر سب اپنے بھائی پہ قربان کر دیا تھا. میری بہن تیری طرح بہن دنیا میں کسی بھائی کو نصیب نہیں ہوگی جیسی تو بہن ہے. تو نے میرا بہت ساتھ دیا ہے مگر اب تیرا امتحان سخت ہونے والا ہے. میری بہن ابھی تو تیر لگائے، ابھی میری لاش پر گھوڑے دوڑیں گے، بس تجھ کو باہر نہیں نکلنا ہے. نانا کی حدیث ہے عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی باہر آواز بھی نہیں آنی چاہیے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. اللہ اکبر. حسین جو بات آپ نے تیر کھانے کے بعد اتنی لاشیں دفنانے کے بعد کہی، آج ہم وہ آسانی سے نہیں کہہ پا رہے ہیں. آج تو بڑے بڑے گھرانوں کی بچیاں بے پردہ ہو گئی ہیں، بڑے بڑے پیروں کے گھروں کے حالات خراب ہو گئے، ان کی بچیاں پردہ نہیں کر رہی. آؤ آج سے قسم کھاتے ہیں حسین ابن علی کی کہ جب ہماری بہن بے پردہ ہوگی تو ہم اس کو پردہ دیں گے، اس کو دوپٹہ دے کے کہیں گے دیکھ مجھے قیامت کے دن حضور کو منہ دکھانا ہے، تو اپنا سر ڈھک لے ورنہ میں حسین کو کیا منہ دکھاؤں گا جس نے اپنی بہن کو 3 دن کے بھوکے پیاسے تیر کھانے کے بعد بچوں کی لاش اٹھانے کے بعد بھی پردے کے لیے کہا تھا. کہاں ہے وہ باپ جو آج اپنی بیٹیوں کو بے پردہ گھما رہا ہے؟ کاش ہم شادیوں میں میرے ایسے کچھ نوجوان تیار ہو جائیں جو اپنے ہاتھوں میں لے کے جایا کریں دوپٹے اور اپنے پاس میں کیری کر کے لے جایا کریں دوپٹے، اور جب کوئی بغیر دوپٹے کے عورت دکھائی دے، جب کوئی بہن بغیر دوپٹے کے دکھائی دے تو اس کو دوپٹہ پیش کر دیں اور
کہیں یہ بھائی کی طرف سے تحفہ ہے، وہ کہے تو کیوں دیتا ہے، کس وجہ سے؟ کہ اس وجہ سے تو میری کلمہ پڑھنے والی بہن ہے، تو میری بہن ہے، کلمے کی شریک ہے، تو میری بہن ہے، تو میری بہن ہے، ایمانی رشتہ ہے میرا تجھ سے، اللہ کے لیے آج کے بعد ایسا کرو ورنہ ہمیں بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آؤ یہ عزم کرتے ہیں۔ امام کربلا کے میدان میں واپس گئے، اب انہوں نے تیر مارے۔ مجھے بتاؤ جب 10-15 ہزار لوگ ایک آدمی کے پیچھے تیر مارے، بھالے مارے، کوئی جسم کا ایسا حصہ ہوگا جہاں تیر نہیں لگا ہوگا؟ ایک تیر جب آپ کے سینے پر لگا تو امام نے اس کو نکالا تو دوسرا تیر پھر ماتھے کی ہڈی میں آ کے لگ گیا، جب ماتھے کی ہڈی میں آ کے لگا تو امام نے اس کو بھی نکالا، مگر پھر اتنے تیر اور اتنے نیزے لگے، جسم کا کوئی حصہ باقی نہ تھا۔ اوپر گھوڑے سے نیچے آنے لگے، شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ جب نیچے گر رہے تھے امام حسین تو آپ کے لب ہل رہے تھے۔ کسی نے کہا کیا کہہ رہے تھے؟ سکینہ نہیں، کیا کہہ رہے تھے؟ کس زینب؟ کیا کہہ رہے تھے؟ زین العابدین نہیں نہیں، کیا کہہ رہے تھے؟ نانا نہیں نہیں، کیا کہہ رہے تھے؟ امی نہیں نہیں نہیں۔ اوپر سے نیچے جب گر رہے تھے امام تو لب ہل رہے تھے اور کہتے تھے اے اللہ میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دے، میرے مالک میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دے۔ یعنی میں بگڑوں گا نہیں، مجھے امید ہے کہ اگر میں حسین کا وفادار رہا تو میں ضرور اللہ مجھے جہنم سے بچائے گا، چونکہ حسین نے زخموں کے بعد میرے لیے دعا مانگی ہے۔ آج تم جس حسین کے لیے رات میں بیٹھے ہو بڑی بات نہیں ہے، حسین نے گھوڑے سے گرتے وقت کہا اے اللہ میرے نانے کی امت کو بخش دے۔ نیچے جب امام تشریف لائے، اوپر سے تلوار، اوپر سے جو ہے وہ اوپر سے چل رہا ہے خنجر، اور نیچے سے کہہ رہے ہیں اے اللہ حسین سے راضی، نیچے سے حمد بیان ہو رہی، اوپر سے ایسا کوئی سجدہ کر سکتا ہے کہ اوپر گردن کے خنجر چل رہا ہے اور نیچے سے سجدہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، سجدے تو سب نے کیے مگر تیرا نیا انداز ہے حسین، تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم نے کہا تھا نا کہ تم کافی ہو عبادت کے لیے، سجدوں کے لیے، بتاؤ تم میں کسی فرشتے کو کیا پتا کہ جب بچے کی لاش اٹھانے کے بعد نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے؟ تم میں سے کسی کو کیا پتا بھوکے پیاسے رہنے کے بعد نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے؟ مگر امام سجدے میں ہیں، اور کس کے لیے؟ میرے گنہگار، مجھ گنہگار کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، آپ کے لیے۔ دیکھنا قیامت کے دن سیدہ فاطمہ جب تک حسین کی شہادت کے بدلے میں امت کو نہ بخشوائیں گی جنت میں نہیں جائیں گی۔ سیدہ یہ حسین کی شہادت وہ ہے، اللہ کے رسول کے بیٹے کی شہادت وہ ہے۔ اور یار سنو، مگر اس بات کو سمجھو اور غور کرو، میں آپ سے عرض کرتا ہوں ذرا غور کرو اے لوگو، ادھر امام کی گردن کو کاٹا گیا، ادھر جو ہے وہ ادھر امام کی گردن کٹی ہے، ادھر لاش پر گھوڑے دوڑے ہیں، مگر ادھر عورتوں کو بھی تو دیکھو، انہوں نے نماز کی تیاری کی، عصر کا وقت ختم ہونے والا تھا تو وہ امام حسین کے گھر کی عورتوں نے، بچوں نے، بیٹیوں نے، ان کے بچوں نے نماز شروع کر دی۔ اچھا پانی تو تھا نہیں، تیمم کر لیا اور سجدوں میں چلی گئی۔ ادھر جب گھوڑے دوڑ رہے ہیں تو لاشوں پہ تو ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں، ادھر سے گھوڑے دوڑ رہے ہیں تو ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے، ہڈیاں چٹک رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں۔ ادھر مائیں سجدے میں ہیں، وہ عورتیں کیا جواب دیں گی جو پنکھوں میں لیٹی رہتی ہیں، جو واٹس ایپ فیس بک چلاتی رہتی ہیں مگر اپنے اللہ کے سامنے جھکتی نہیں، وہ جو پورے دن وہ عورتیں غیبتیں تو کر لیتی ہیں مگر قیامت کے دن وہ کیا جواب دیں گی حسین ابن علی کو، ان کے گھر کی عورتوں کو، ایسے لاشوں کے ڈھیر میں جو نمازیں پڑھ گئے۔ میں نے جب سے یہ سب پڑھا ہے، اب میں کبھی نماز میں پہلے بھی کبھی نہیں چھوڑتا تھا، اللہ کا شکر ہے بچپن سے نماز، مگر جب سے یہ پڑھا ہے تو اب کہیں نہیں، کوئی بھی حال ہو چاہے میں مرا جاؤں نماز نہیں چھوڑوں۔ کیوں؟ کیونکہ حسین نے نماز اس جگہ پڑھ کے دکھا دی جہاں کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ آج یزیدیوں کی، یزید سے نفرت کرتے ہیں لوگ، یزید والے کام بھی کرتے ہیں۔ حسین ابن علی کی شہادت کو رائے گا ہم نہیں جانے دیں گے، ہم آج حسین کے نام سے ہی کہیں گے۔ میرے نوجوانوں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں نے اپنے ان ہاتھوں سے کتنے لڑکوں کو دفن کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے میں نے کتنی قبروں میں اتارا ہے لوگوں کو، مجھے خود بھی یاد نہیں۔ میں صحیح بتاتا ہوں، جھوٹ نہیں، سچ بول رہا ہوں آپ سے۔ میں نے اتنے لوگ رکھے ہیں تو کچھ لوگوں کے چہرے میں نے کیے ہیں جو ہے وہ قبلے کی طرف، تو کچھ لوگوں کے چہرے ہوئے ہی نہیں ہیں۔ اور میں نے جتنی بھی لاشیں رکھی ہیں تو مجھے 3 ایسی یاد ہیں جن کے چہرے قبر میں اترے تو قبلے کی طرف منہ ہو گئے، باقیوں کے چہرے ہم نے کیے تب بھی سیدھے ہی رہا منہ، ادھر کو نہیں ہوا۔ کیوں؟
चूंकि जीते जी तुमने किबले की तरफ मुंह नहीं किया, तो मरने के बाद तुम कौन होते हो किबले की तरफ मुंह करने? मेरे दोस्तों, ये खौफ है, ये ईमान है। दुआ करो कि अल्लाह हमें भी ऐसा दिल अता करे। हमारे दिलों पे बड़ी जंग लग गई। वैसे सही बात बताऊं, अगर कब्र के हालात पता चल जाएं तो हम सब लोग इनसे ज्यादा रोएंगे। ऐसी अंधेरी है कब्र। मैंने आपको ज्यादा दिल लगता हो ना दुनिया में, तो पोस्टमार्टम हाउस पे जाओ। लाशें पड़ी हैं चिरने के लिए, चीरने वाले के पास वक्त नहीं है। वो कहता कल आना, और कल को वो, अब तो पहले तो वह चीरते थे छेनी हथौड़ी से, अब वो उनके पास ग्लेंडर है। ग्लेंडर डालते हैं यहां से और पूरा यहां से लेके यहां तक चीर देते हैं, और फिर उसकी असली चीजें निकालते हैं, उसके अंदर कापूस भरते हैं, और फिर उस पर स्टिक लगाते हैं जोर से टांके, और प्लास्टिक की सुतली से, प्लास्टिक की उसके पास धागा होता है, और लगाया और फिर पूरा सिया और छोड़ दिया। जरा गौर तो करो, मेरे हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो सोचो पोस्टमार्टम में कितनी तकलीफ होती होगी। तो मैं अपनी महफिलों में भी दुआ करता हूँ, तन्हाई में भी करता हूँ कि अल्लाह, मैं दिन रात सफर में रहता हूँ, मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना और ईमान पे मौत देना। मेरे बड़ा सख्त दौर है, आंखें हमारी गंदी हो गई, सोशल मीडिया ने कर दी। पहले हम सुनते थे कि हुजूर फला के ख्वाब में आ गए, फला के, अब नहीं सुनते। सुनते हो क्यों? चूंकि आंखें गंदी हो गई, ना चाहते हुए भी गंदी तस्वीरें मोबाइलों में देख लेते। अब आंखें इस लायक नहीं रही कि जो हुजूर को देखें। वो लोग कैसे देखोगे हुजूर को? बताओ, अगर मैं इसी हालत में, वो नौजवान जो रात को फेसबुक पे गंदी फिल्म देख रहा था, अभी उड़ीसा जाते वक्त ट्रेन में हादसा नहीं हुआ? लाशें पहचानने के लिए गए माँ बाप, मगर लाशें ऐसी काट काट के निकाली गई कि बेटों की लाश मां नहीं पहचान पाई। कितनी लाशें ऐसी दफन कर दी गई। बताओ, वो बंदा जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठेगा। बोलो, जो गंदी फिल्म देखते देखते मर गया हो वो, बोलो बोलो मेरे दोस्तों, जो गंदी तस्वीरें देखते मर गया हो वो, आओ आओ अपने रब से कहते हैं, हुसैन इब्न अली का सदका, अल्लाह हम अच्छों के मानने वाले हैं, हमें भी अच्छा कर दे मालिक। हम नेकों के मानने वाले हैं, हमको भी नेक कर दे। एक किफल नाम का लड़का था, हर रात नई लड़की बुलाता था। हुजूर फरमाते एक रात में एक लड़की उसको चाहिए थी, बिल्कुल नई उम्र की लड़की, जो इससे पहले किसी मर्द से न मिली, उसकी इस तरह की रिक्वायरमेंट थी, नई लड़की चाहिए, और वो पैसे वाला था। एक रात एक लड़की आई तो रोने लगी, कम उम्र लड़की थी। इसने कहा क्यों रोती है? पैसे नहीं मिले? कहा पैसे तो मिले, मगर मेरा बाप मर गया है, बहन भाई भूखे हैं, अगर वो भूखे ना होते तो कभी अपना जिस्म बेचने नहीं आती। कहा तो फिर तू रोती क्यों है? तुझे डर किससे लगता है? वो बोली बस अल्लाह से डर लग रहा है, क्योंकि जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मेरा रब देख रहा है। तो मैं यही कह रही हूँ मालिक, अगर मजबूर न होती तो कभी ना आती, अगर बहन भाई भूखे न होते तो कभी ना आती। बस यही कह रही हूँ कि माफ कर देना मेरे मालिक। वो ऐसे रोई, हुजूर फरमाते हैं कि उसके रोने से किफल का दिल धुल गया। यानी जिसके रोया कोई, दिल किसी का धुला, जब उसका दिल धुल गया तो वो बोला ले मैंने तुझे अपनी बहन बनाया, तूने मेरी आंखें खोल दी, ले ये पैसे ले जा। वो तो चली गई और ये सजदे में गिर के बोला मालिक एक बार आई थी, हाथ भी नहीं लगाया, इतना डरी, और मैं तो कैसा पापी हूं, सारी रातें मैंने गुजार दी, कितनी रातें मैंने गंदगी के साथ गुजारी है। मेरे मालिक तू तो सब जानता है कि मैं कितना गंदा हूं, मगर अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं है तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं है, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। ऐ मेरे मालिक तू बख्शने वाला मेहरबान है, बेपनाह ताकतों वाला है, मुझको माफ कर दे। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। वो रोया ऐसा कि दिल की धड़कन ही रुक गई, मर गया, सुबह को कोई जनाजा उठाने नहीं आया। इसका जालिम का जनाजा उठाएंगे, जाबिर का, बदबख्त का, जानी का, हम तो नहीं उठाते इसका जनाजा। कोई नहीं उठाता था तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और इसके दीवार पर बड़े बड़े लफ्जों में, इसके घर की दीवार पर अल्लाह के फरिश्ते लिख के गए, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफली, ये जो किफल है ना इसको अल्लाह ने बख्श दिया है, इसको अल्लाह ने बख्श दिया है।
اے اللہ تو نے کیوں بخش دیا؟ آواز آئی، وہ رو لیا تھا میرے سامنے۔ اللہ فرماتا ہے آدم کی اولاد اتنا رو لے کہ تیرا آنسو ٹپک کے تیرے گال تک آ جائے، میں سارے گناہ معاف کر دوں۔ آؤ اپنے رب سے کہیں مالک ہم کو معاف کر دیں، ہم نے بڑی خطائیں کی۔ دیکھو کوئی کسی کے ساتھ دفن نہیں ہوگا، نہ تمہاری بہن تمہارے ساتھ جائے۔ جاؤ قبرستان، کوئی بیٹا اپنے باپ کی قبر پہ نہیں جاتا، نہ رشتہ دار ملنے آتے ہیں، سب بھول گئے۔ ہم دنیا میں ایسے جو رہ رہے ہیں ایسے نہیں رہنے چاہیے۔ بتاؤ ذرا ہاتھ اٹھا کے میرے حسین کے نام پہ کون کون اپنی جان دے سکتا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نیچے ہاتھ کر لیں۔ ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، مسکرانا نہیں۔ جو حسین کے نام پہ گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے حسین کے نام پہ گردن بھی کٹائیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھائیں گے اس محفل میں؟ وہ کھڑے ہو جائیں، ادھر آ جائیں، داڑھی رکھانے والے ادھر آ جائیں، پوری داڑھی رکھانے والے بس، باقی کھڑے رہیں، اوپر ہی کھڑے رہیں، وہی کھڑے رہیں۔ ہاتھ کھڑے ہو جائیں، داڑھی رکھانے والے بس کھڑے ہو جائیں، محفل میں کھڑے ہو جائیں جو آج سے داڑھی رکھائیں حسین ابن علی کے نام پر۔ جو جذبات کی وجہ سے کھڑا ہو بیٹھ جائے، جو سچا کھڑا ہو سوچ سمجھ کے۔ آج تک جیا تھا سبھی کے لیے مگر آج سے جیے گا نبی کے لیے، چونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو میرے ساتھ، داڑھی رکھانے والے اوپر ہاتھ کر لیں، بس صرف داڑھی رکھانے والے میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ۔ نماز کون کون پڑھے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دیکھو ارادہ کرنا پکا، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، توبہ کر لینا، رو لینا اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ نماز، اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ آؤ توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہم کو معاف فرمائے، کوئی غلطی ہو گئی